حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک فتویٰ آیا کہ بڑے بڑے عالموں نے نسبندی کو جائز کر دیا ہے، آپ بھی نسبندی کو جائز کر دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے قلم لیا، اس کے نیچے لکھ دیا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لوگوں نے دیکھنے کے بعد کہا حضور ان کی حکومت ہے، سپاہی آپ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا، سنو یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتویٰ بکتا نہیں ہے، یہاں فتویٰ بدلا نہیں جاتا ہے۔ وقت پڑتا ہے تو حکومتیں بدل دی جاتی ہیں لیکن فتویٰ بدلا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کے جس ڈبے میں بیٹھے ہیں، جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اسی سیٹ پر ایک پنڈت جی بیٹھے ہیں۔ وہ پنڈت جی اناپ شناپ اسلام کے بارے میں بولتے ہیں، اسلام میں یہ خامیاں ہیں، اسلام میں وہ خامیاں ہیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کچھ دیر خاموش رہے، ارشاد فرماتے پنڈت جی اب اسلام کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ پنڈت جی کہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بریلی میں رہتا ہوں، بریلی میں۔ حضور اعلیٰ حضرت کا میں شہزادہ ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پنڈت جی نے کہا اچھا اگر تمہارا اسلام سچا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، تو تمہارے اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ اسلام سچ ہے، اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا ہاں، اسلام سچا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ پنڈت جی نے کہا اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو اسلام کی حقانیت کی دلیل بتائیے کہ اسلام سچا کیسے ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے پنڈت جی اگر میں نے تمہیں دکھا دیا تو کیا کلمہ پڑھ لو گے؟ پنڈت جی کہتے بے شک، ہاں میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا پنڈت جی اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ پنڈت جی اپنا کان منہ کے قریب لے گئے، کیا دیکھتے ہیں آواز آ رہی لا الہ الا اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اب اپنا کان میرے جسم کے قریب لے جاؤ۔ پنڈت جی اپنا کان جسم کے قریب کرتے ہیں، کیا دیکھتے جسم سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا پنڈت جی میرے ہاتھ کے قریب اپنا کان لاؤ۔ پنڈت جی ہاتھ کے قریب کان لے گئے، آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا میری ران کے قریب اپنا کان لاؤ۔ پنڈت جی ران کے قریب جب لاتے ہیں آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا پنڈت جی اس سیٹ سے اپنا کان لگاؤ۔ پنڈت جی سیٹ سے کان لگاتے ہیں، آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اے پنڈت جی بتاؤ اب اسلام سچا ہے یا نہیں سچا ہے؟ اب پنڈت جی کہتے ہیں اے مفتی اعظم ہند بے شک اسلام سچا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اور بھی کچھ دیکھنا ہے؟ پنڈت جی کہتے نہیں اے مفتی اعظم ہند جب میں سیٹ سے کان لگاتا ہوں آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، جب میں آپ کے جسم کے قریب اپنا کان لے جاتا ہوں تو آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ تو یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں بزرگان دین سے سچی محبت کرو، بزرگان دین کا پیار اپنے دل میں بساؤ۔ اللہ والوں کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ والوں کی محبت کام آئے گی۔ یہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر کسی پر عصبی اثرات ہو اس کے کان میں حضور مفتی اعظم ہند کا نام لے دو، انشاءاللہ
اس نام کو سننے کے بعد جنات فوراً بھاگ جائے گا۔ جن کے نام میں تاثیر ہو، اگر آصیب زدہ کے کان میں لے دیا جائے تو اسے آصیب چھوڑ دے۔ جو ان سے محبت کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ بزرگان دین کی محبت میں جیو، بزرگان دین سے پیار کرو، اس لیے کہ جب باپ متقی ہوتا ہے ان کی اولادیں بھی متقی ہوتی ہیں۔ جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے تو بیٹا بھی متقی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے دلائلوں کے انبار لگا دیے۔ آج کچھ لوگ امام احمد رضا کے نام سے چڑھتے ہیں، معاذ اللہ ان سے جلتے ہیں، کہتے سب تو حضرت ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو یہ لقب کسی ہندوستان کے عالم نے نہیں دیا، بلکہ علماء حرمین شریفین نے آپ کو یہ لقب دیا ہے کہ ہم تو حضرت ہیں، آپ اعلیٰ حضرت ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کسی ذات پٹھان کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے۔ میرے رسول کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرو، ان کے بیٹوں سے بھی محبت کرو۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہر چہار جانب سے حملے ہو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا سرکار کو علم غیب نہیں، کوئی کہہ رہا تھا معاذ اللہ محمد مر کر مٹی مل گئے، لیکن اعلیٰ حضرت جواب دے رہے تھے کہ اے لوگوں سنو، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کلم رضا چل رہا تھا، لکھ رہے تھے حبیبی یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا، قلم سے آواز آ رہی تھی، کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ اعلیٰ حضرت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا ان کا ہم پر آپ پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ نیاز ہم کریں، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، چادر ہم چڑھائیں، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، محفلیں ہم کریں، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اور پھر بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں اناب شناب بولتے ہو۔ ایسا نہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، انہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔